بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنے کا گناہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، جان بوجھ کر نماز ترک و قضا کرنے کی مذمت میں روایت ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم گلی اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے بہت سی نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز ترک کرنا اور قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ناظرین، ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کر دی بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ ہمارے ائمہ حنفیات تاریک نماز کو سخت فاجر جانتے ہیں، مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔ تاریک نماز اگر فرضیت نماز کا انکار کرے یا اسے ہلکا اور بے قدر جانے یا اس کا ترک کرنا حلال سمجھے تو وہ کافر ہے۔ یہ فتوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال ضبط ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی قریب کفر ہے، یا اس پر کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، یا ترک نماز سے مراد نماز کا انکار ہے، یعنی نماز کا منکر کافر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے بری ہے۔ اس روایت کو حضرت سیدنا امام مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا جنازہ نہیں پایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز ضائع کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی بے نمازی اللہ کی امن امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے مرتے وقت، خرابی خاتمہ سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے امن میں رہتا ہے، یعنی ان سب جگہ سکون پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز کو ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی علیہ رحمۃ اللہ کبھی سے بھی یہ منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ ابن حزم کا قول ہے، شرک کے بعد نماز کو وقت پر نہ پڑھنے اور کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ دوستو، اعمال میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس نے فلاح و کامیابی پائی، اور اس میں کمی ہوئی تو وہ نامراد ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اس روایت کو امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل سے ڈریے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ہلاکت ہو، کیا میں اہل زمین میں اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس شخص کی گردن نہ مار دوں؟ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ناظرین، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ جانیے کن کا حشر ہوگا؟ حضرت سیدنا امام احمد اپنی مسند میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور وہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والا ان چار فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے مال، حکمرانی، وزارت اور تجارت کے باعث نماز کو چھوڑے گا۔ اگر اس نے اپنے مال میں مصروف ہونے کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، جہنم کی آگ کس پر حرام ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ عز و جل اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ روایت تارک نماز کے کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، حالانکہ وقت گزار کر نماز پڑھنے والا اور کسی بھی ایک نماز کو چھوڑنے والا شخص کبیرہ کا مرتکب ہے اور زنا کرنے اور چوری کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ کسی بھی ایک نماز کو ترک کرنا یا اسے قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جو یہ فعل بار بار کرے وہ اہل کبائر میں سے ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ لہٰذا جو نماز ترک کرنے پر اصرار کرے وہ نقصان اٹھانے والے بدبخت مجرموں میں سے ہے، کافر نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ نماز کے اوپر یہ ویڈیو اور نماز کے اوپر یہ بیان اور نماز کے اوپر یہ احادیث آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو اور سبھی لوگوں کو 5 وقتہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نماز بہت ضروری ہے، نماز دل کا سکون ہے، اور نماز بہت ہی ضروری ہے۔ نماز میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو، نماز کو قائم کریں اور ہر نماز کو وقت پر پڑھیں، قضا کر کے نہ پڑھیں، اور اس کو ترک بالکل بھی نہ کریں۔ بازار اور چوراہوں پر اپنا وقت نہ گزاریں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے جائیں اور اپنے ضروری کام کریں۔ ان کاموں میں وقت نہ گزاریں جن میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، انہی کاموں کو کریں جن سے آپ کو کچھ مل رہا ہو۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ دوستو، آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔